اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، حدیث قدسی ہے، ترجمہ میری صفات سے مخلوق پر ظاہر ہو اور ان کو میری طرف بلا۔ جو تجھے دیکھے گا وہ مجھے دیکھے گا، اور جو تیرا قصد کرے گا وہ میرا قصد کرے گا، اور جو تجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ناظرین اکرام، اس ذات باری تعالیٰ کا کس زبان سے شکر ادا کیا جائے کہ اس نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ ہمارے زمانہ میں بشکل و اسم بابا تاج الدین سرکار کامٹی ناگپور سی پی میں ہی نہیں بلکہ 4 وانگ عالم میں جاری کیا، جسے ہر زمانہ میں کل یوم فیہا فی شان علیحدہ علیحدہ شکل و شبہات میں جاری کرتا رہا۔ ہمیں اپنی قسمت پر ناز ہے کہ ہم کو اس ہستی نے اپنی آغوش رحمت میں لیا ہے جس نے دین کی حقیقی اور عملی خدمت انجام دی۔ ایسی ہستی کی تعریف اور توصیف یا ان کے ارشادات گرامی کا مفہوم اور مطالب بغیر ان کی تائید کے سمجھنا یا سمجھانا کسی عام بشر کا کام نہیں۔ ناظرین کرام، حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے حضرت بابا صاحب سرکار کی پیدائش سے قبل ایک خواب دیکھا جس میں آپ کی ولادت کی بشارت دی گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ تا حد نظر ایک وسیع و بسیط میدان ہے، اس میدان میں ہزاروں شہر آباد ہیں اور مخلوق خدا بے حد و بے حساب ہے جس میں ہر مذہب ملت کے لوگ آباد ہیں۔ سردی کا موسم ہے، چاند کی 14ویں تاریخ ہے اور چاند خوب چمک رہا ہے۔ ہر شخص چاندنی کے حسن سے سرشار اور پرکیف ہے۔ حضرت تاج الاولیاء کی والدہ ماجدہ نے دیکھا کہ چاند آسمان سے ٹوٹا اور ان کی گود میں اتر آیا۔ اسی سال آپ کی ولادت باسعادت عمل میں آئی۔ یہاں ہم آپ کی ذات سے جڑے 2 واقعات پیش کرتے ہیں۔ ایک کے راوی احمد خان صاحب نواب پورہ ناگپور ہیں۔ فرماتے ہیں جن دنوں حضور شکر درہ سے واقعی تشریف لے گئے، ایک ضعیف اڑیاں کے رہنے والے حج کر کے ناگپور تشریف لائے۔ کئی حضرات سے اور تانگا والوں سے وہ دریافت کر رہے تھے کہ نارنگی کے ناگپور واقعی کہاں ہے۔ سب یہ بتا رہے تھے کہ نارنگی کا ناگپور تو یہی ہے، واقعی کوئی جگہ نہیں۔ میں ان کے قریب گیا اور دریافت کیا کہ آپ کو کس کی تلاش ہے۔ تب انہوں نے الگ جا کر مجھے بتایا میں حج کرنے گیا تھا، وہاں سے واپس آیا ہوں دوران حج۔ جب ہم لوگ کنکریاں مارنے گئے تو میں نے دیکھا میرے قریب ایک بزرگ سبز جبہ پہنے دونوں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کوئی درویش کامل ہیں۔ میں کنکریاں مار کر فارغ ہوا تو ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد درویش چلنے لگے تو میں ادب سے جھکا تو انہوں نے فرمایا یہاں نکورے نارنگی کے ناگپور کے قریب واقعی ہے، وہاں آ۔ چنانچہ میں آ گیا۔ واقعی کا پتہ نہیں چلتا، میں فوراً سمجھ گیا کہ ان حاجی صاحب کی مراد حضور بابا قبلہ صاحب سے ہے۔ چنانچہ میں نے حاجی صاحب سے کہا کہ جن کا آپ پتہ معلوم کر رہے ہیں وہ حضرت بابا تاج الدین سرکار ولی کامل ہیں، حال ہی میں وہ واقعی تشریف لے گئے ہیں۔ چونکہ آپ واقعی فرما رہے تھے اس لیے لوگ سمجھ نہیں رہے تھے۔ حضرت بابا صاحب کی یہی شان ہے کہ وہ آپ سے حج میں بھی ملے اور یہاں بھی موجود تھے۔ چنانچہ میں نے ان کو اتوارا اسٹیشن لے جا کر ریل میں واقعی کے لیے سوار کر دیا، پوری تفصیل سمجھا دی۔ تیسرے روز میں بھی واقعی شریف چلا گیا تو حاجی صاحب کو سرکار کی خدمت میں موجود پایا۔ ملاقات ہوئی تو حاجی صاحب نے بتایا جب میں اسٹیشن پر اتر کر گاؤں کی جانب جا رہا تھا تو حاضرین سے بابا صاحب نے فرمایا چلو ملاقات کو حاجی آ رہے ہیں۔ میں سرکار کی طرف جا رہا تھا، سرکار میری طرف آ رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی دیکھا دوڑ کر قدم بوس ہوا۔ وہاں بھی میں قدم بوسی کے لیے ہی جھکا تھا، وہاں تو آپ نے منع فرما دیا۔ یہاں قدم بوسی کے بعد فرمایا حضرت یہیں رہتے۔ چنانچہ میں آپ کے حکم کی تعمیل میں رکا رہا، آپ تا حکم ثانی دربار میں مقیم رہے۔ بالکل اسی طرح ایک ہیرا لال کوچوان کا قصہ بھی بہت مشہور و معروف ہے۔ ایک کتاب کے مؤلف غلام تاجی فرماتے ہیں سرکار مجھ غلام سے یہ خدمت لے رہے ہیں کہ مختلف زبانوں میں سرکار کی سوانح شائع کر رہا ہوں۔ اس سلسلہ میں سرکار کے پرانے خادم عقیدت مند حضرات سے برابر ملتا رہا اور ان سے سرکار کے جو حالات ملتے رہے ان کو قلم بند کرتا رہا۔
اسی سلسلہ میں مجھے خیال ہوا کہ میں ہیرا لال بھائی کوچوان جو سرکار کے تانگا پر راجہ صاحب کی طرف مقرر تھے ان سے بھی کچھ حالات معلوم کر کے قلم بند کروں۔ چنانچہ میں ان سے ملا۔ انہوں نے جو خصوصی واقعہ بیان کیا وہ میں یہاں پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک روز سرکار تانگا میں تشریف فرما تھے۔ مہاراج باغ کی سیر ہو رہی تھی۔ اچانک سرکار نے بہت زور سے فرمایا، بڑھا رے گاڑی کابل کندھار کو۔ حضور کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ سارا منظر بدل گیا۔ اب ہمارا تانگا مہاراج باغ میں نہیں تھا بلکہ کسی دوسرے شہر میں چل رہا تھا۔ ایک مقام پر پہنچ کر بابا جی گاڑی روکنے کا حکم فرمایا۔ جہاں گاڑی رکی اس کے سامنے ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے سے 3 آدمی نکل کر آئے اور حضور کی قدمبوسی کی۔ سرکار نے ان سے کچھ باتیں بھی کی جسے میں نہ سمجھ سکا۔ اس کے بعد فرمایا، بڑھا رے گاڑی، اگلے ہی لمحے ہم مہاراج باغ میں تھے۔ اس واقعہ کی تصدیق حضرت عین اللہ شاہ صاحب تاجی جن کا مزار اناؤ بھارت میں ہے انہوں نے بھی کی، اور ہیرا لال بھائی نے بھی حضرت کو پہچان کر بتایا کہ جو 3 آدمی مکان سے نکلے تھے ان میں سے ایک یہ ہیں۔ دیکھا آپ نے یہ شان، مہاراج باغ میں عقیدت مندوں کے درمیان تانگا چل رہا ہے اور اسی وقت ہدایت دینے کابل بھی پہنچ گئے۔ ناظرین کرام، مصیبت کے حل کے لیے یعنی فار دا سولوشن آف ٹینشن، مصائب اور غم ناظرین کرام انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ اگر مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو مصیبت بہت جلد رفع ہو جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس دعا کا ورد انتہائی اکثیر ہے۔ لہذا اگر کسی شخص پر اچانک مصیبت آ جائے اور اس سے خلاصی کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو تو مصیبت زدہ کو چاہیے کہ وہ نماز تہجد ادا کرے اور اس کے بعد اس دعا کو 313 مرتبہ 21 یوم تک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مصیبت سے نجات کی دعا مانگے۔ انشاءاللہ مصیبت سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ Tensions and sorrows are an important part of everyone's life. If the blessing of Allah Almighty includes at the time of tension and sorrows, then such tensions or sorrows can shortly be resolved. For the purpose, recitation of this dua is extremely beneficial. Therefore, if a person becomes the victim of sudden tension and he finds no way to tackle such tension, then he should offer namaz tahajjud. After this, he should recite this dua 330 times for 21 days and then pray to Allah Almighty. Inshallah al-Aziz, all such tensions will be solved. Dua ye hai: بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ مشینی اور ایٹمی دور کا جامع عمل، کمپریہنسو پریکٹس آف میکینیکل اینڈ اٹامک ایرا۔ اگر آپ کو اس مشینی دور میں طویل اور لمبے عمل کرنے کی فرصت نہ ملے تو پھر آپ کے لیے ایک مختصر وظیفہ یہ ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں امن، چین اور حفظ و ایمان ضرور لائے گا۔ اس عمل کے اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی لازمی پڑھیے۔ پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وظائف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں جو کہ مشکات شریف میں بھی موجود ہیں۔ If you do not have any ample time for the long practice in this mechanical and atomic era, then recite following wazaif after namaz fajr on daily basis. Inshallah, your life will become completely peaceful and satisfactory. In the beginning and ending of this practice, must recite Durud Ibrahimi 11 times. You will remain safe from the problems, tensions, and sudden disasters. These wazaifs are done by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and are available in the Mishkat Sharif. Wazaif ye hain: بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور 100 بار۔ اللہم اجرنی من النار 100 بار۔ لا حول ولا قوة الا باللہ 100 بار۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل 100 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 100 بار یا ذا الجلال والاکرام 100 بار صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم 100 بار یاد رہے کہ اگر آپ یہ تمام وظائف پڑھیں تو بہت ہی افضل ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک پڑھ لینے سے بھی آپ کے غم اور پریشانیاں انشاءاللہ تعالی دور ہوں گی، اور آپ ہر مصائب، بلیات، حادثات، آفات اور حاسد و دشمنوں کے شر سے بال بال محفوظ رہیں گے۔ Read these وظائف with this frame of mind that may Almighty Allah absolve my sins and secure myself from tensions, problems, accident, enemies and disasters, and provide us the right way of earning and make life better in this world and the last world۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔